بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بات کریں گے علم کے دروازے پر، جس کا ہماری زندگی میں خاص طور پہ آج کے ہمارے معاشرے میں نوجوان نسل کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا اس چیز کا، اور وہ ہے ادب۔ ادب کیا ہے اور اس کی اہمیت کتنی ہے؟ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کا جو دروازہ ہے وہ ادب ہے، ٹھیک ہے۔ اور بزرگان دین، اولیاء کرام، انہوں نے کہا کہ علم جو ہے اس سے انسان کو اجرت ملتی ہے، اور جو ادب ہے اس سے انسان کو قربت ملتی ہے۔ اور علم وہ ہے جس سے معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور ادب وہ ہے جس سے قرب الہی ملتا ہے۔ تو آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب ذرا یعنی اور ادب ہے کیا؟ ادب یہ ہے، ہم تو ادب کو یہ سمجھتے ہیں نا کہ چھوٹے کا، بڑے کا، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، یہ سارے آداب میں ہیں۔ ہمیں اس چیز کا یعنی ہم تک انفارمیشن، معلومات پہنچی، پریکٹیکلی زندگی میں تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا نا، وہ تو معاشرے میں کوسوں دور ہے۔ آج کی نوجوان نسل تو اس چیز ان الفاظ سے ہی دور ہوگی۔ تو آج ہماری سوسائٹی میں جب میں دیکھتا ہوں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے روٹین میں، لوگوں کی زندگیوں میں ان کی بیہیویئرز کو، تو ادب نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور ادب کی پہلی جو ہمارے معاشرے میں جو ہمیں بتایا جاتا یا سکھایا جاتا، جو ماں باپ کو پتہ تھا یا علم تھا، وہ یہی تھا، یہ جو بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا ادب، بڑوں سے ٹیچرز کا ادب وغیرہ وغیرہ، یہ ادب ہمیں پتہ ہے۔ لیکن ادب حقیقت میں ہے کیا؟ ادب حقیقت میں یہ ہے کہ آپ کے تمام کنڈکٹس، تمام بیہیویئرز، ان کو حسن اخلاق کے ذریعے، یعنی کہ اپنے رویوں کو خوبصورت بنا لینا ہی ادب ہے۔ آپ کے تمام رویے جو آپ کے جسم اس ڈھانچے سے سرزد ہوتے ہیں، تو وہ تمام رویوں کو خوبصورت بنا لینا ہی ادب ہے۔ اب ذرا ادب کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اس کے ایک دو واقعات کے ذریعے جو ہے نا، میں آپ تک ایک ادب کی اہمیت کو پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ ادب کی اہمیت کتنی تھی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، مولانا روم جو ایک بہت بڑا نام ہے، آپ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے گا کہ ادب کتنا ان کی زندگی، ان لوگوں کی زندگیوں میں، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، اولیاء کرام، ان کی زندگیوں میں ادب کتنا ایگزسٹ کرتا تھا اور علم کہاں پہ تھا۔ وہ ایک اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک گلی میں جا رہے تھے، جاتے جاتے آگے ایک بند گلی آتی ہے، تو وہاں ایک کتا سو رہا ہوتا ہے۔ تو جو ان کے شاگرد ہوتے ہیں وہ اس کو پاؤں مار کے اٹھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو آپ روک لیتے ہیں انہیں، اور روک کے فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت سو رہا ہے، نیند سو رہا ہے، ہم انتظار کرتے ہیں اس کا۔ تو وہ وہاں پہ مولانا روم اپنے شاگردوں کے ساتھ اس کا انتظار کرتے ہیں جب تک وہ اٹھ نہیں جاتا۔ تو اندازہ لگائیں، ایک جانور جس کے آرام کا اتنا احترام اور ادب کیا جا رہا ہے، ہماری زندگی میں یہ ادب کہاں ایگزسٹ کرتا ہے؟ ہم تو کچھ ہو رہا ہو تو دروازہ زور سے مارتے ہیں، یعنی کہ یہ ہمارے ایڈیکیٹس ہیں جو ہم آج کل ہم نے اپنائے ہوئے ہیں۔ کوئی آئے تو ہمیں تو خیال ہی نہیں ہوتا، بعض اوقات زیادہ تر یہ ہم سیڑھیاں اوپر چڑھتے ہیں، بلڈنگز ہوتی ہیں، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کوئی سو رہا ہے کوئی نہیں سو رہا، کسی کے یعنی کہ کسی کے سونے کا احترام اس انسانوں کا، تو بعد میں آپ کو وہ بزرگان دین جانوروں کے ادب کی بات بتا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ لے لیں حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ عدالت میں جا رہے ہوتے ہیں، اور عدالت جانے میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو آپ سے پوچھتے ہیں لوگ کہ آپ تاخیر سے آئے حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں آ رہا تھا جلدی میں اور ٹائم پہ پہنچنا تھا میں نے، لیکن میں جس گلی سے آ رہا تھا میرے آگے ایک بزرگ چل رہے تھے، اور وہ بزرگ بھی یہودی تھے، اہل کتاب تھے، یہودی تھے۔ تو میں ان کو دیکھا جب وہ بزرگ میرے آگے آگے ہیں اور تنگ گلی ہے، تو میں ان کے احترام میں ایسے ایسے ان کے پیچھے چلتا رہا جب تک کہ گلی کشادہ نہ ہو گئی، تو مجھے اس وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیں، ان لوگوں کی زندگیوں کو ہم سٹڈی کریں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے،
تو ہم ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ ادب حقیقتاً ہے کیا. آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں. اب تیسری بات تیسرا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ادب کی صرف اہمیت بتانے کے لیے. آپ پہلے بتایا ادب ہے کیا، اب اس کی اہمیت بتا رہا ہوں. تو تیسرا واقعہ آپ کو کوٹ کرنے لگا ہوں، اور وہ ہے امام عبد الرحمن القاسم. ان کا یہ واقعہ ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک ان کی بارگاہ میں 20 سال تک جو ہے وہ میں نے 20 سال گزارے، تلمس طے کیے 20 سال تک. اور 20 سال یہ پرانے وقت میں، جب اب تو یونیورسٹیز، اسکول، کالجز اور مدارس اور اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں، ذرا پیچھے چلے جائیں اور اپنے تصور میں لے آئیں. اگر اس تصور کو آپ ویو کی صورت میں دیکھنا چاہیں تو یونس امرے ایک ڈرامہ بھی ترکش ایک ڈرامہ ہے، وہ آیا تھا، بڑا کمال ڈرامہ ہے. اس میں وہ ادب کے سارے رنگ نظر آتے ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کبھی اس کو دیکھیے گا تو آپ کو ادب کے وہ رنگ نظر آئیں گے. پرانے وقتوں میں، جیسے میں یہ امام عبد الرحمن القاسم ان کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں امام مالک کی بارگاہ میں 20 سال گزارے. تو اس وقت یونیورسٹیز، ادارے، یہ مدارس، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس وقت جو ہے نا وہ ایجوکیشن کی جو آپ درگاہیں کہہ لیں ان کو، یا ان کو کوئی نام دے سکتے ہیں ان کو، جہاں پہ علم بھی حاصل کیا جاتا تھا، لیکن علم سے پہلے سال ہا سال وہاں پہ ادب پہ کام ہوتا تھا. ان کی زندگیاں سب اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادب، حضور کی ذات کا ادب، انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات کا ادب، ازواج مطہرات کی ذات کا ادب، اہل بیت اطہار کی ذات کا ادب، ماں باپ کا ادب، بہن بھائیوں کا ادب، معاشرے، بزرگ، دوست، احباب، رشتہ دار، سوسائٹی، ہر چیز کا ادب پہلے سکھایا جاتا تھا. اس کے بعد جا کے جب اس کی شخصیت کی تعمیر کسی فیز پہ پہنچتی تھی، پختگی پہ پہنچتی تھی، تو اس کے بعد علم کا دروازہ کھولا جاتا تھا اس پہ. تب اس کو علم، کیونکہ جب ادب آ جاتا ہے انسان کے ساتھ تو اس کے ساتھ ہی شعور آ جاتا ہے، اس کو فہم ہو جاتا ہے، اس کو ادراک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جا کے وہ علم کی جو سیرابی وہ کر سکتا ہے. تو اس علم سے اس کو نفع بھی ہوگا، اس علم سے اسے نور بھی پیدا ہوگا، اس علم سے وہ اپنی زندگی کو سنوار سکے گا. تو اس وقت درگاہوں میں اور وہاں پہ وہ جو ایک وہاں پہ سسٹم ہوتا تھا، تو وہاں پہ کوئی کتابیں نہیں ہوتی تھیں، وہاں پہ بیٹھ کے تلمس طے کیے جاتے تھے سال ہا سال ادب. اور اس چیز میں کبھی جھاڑو لگوا کے، کبھی کچن میں برتن دھلوا کے، کبھی وہاں پہ جناب صفائیاں کروا کے، وہ ادب کا آغاز اپنی شخصیت کی میں ختم کرنے سے سٹارٹ کرواتے تھے. اور اس سے آگے پھر وہ پریکٹیکلی کئی سال ہا سال ادب پہ زور دے کے، تعلیم دے کے، اس کے بعد علم کی طرف جو راغب کیا جاتا تھا. تو امام عبد الرحمن القاسم ان کا واقعہ اس چیز کو انڈوس کرتا ہے، اور اس چیز کے ذریعے آپ تک میسج پہنچا رہا کہ ادب کی اہمیت کتنی تھی. آج جو ہم سارا زور علم پہ دیتے ہیں، اس واقعے کے ذریعے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. یہ تیسرا واقعہ کوٹ کر رہا ہوں، بڑا زبردست واقعہ، ایمان افروز واقعہ. امام عبد الرحمن المالک بیان کرتے ہیں کہ میں امام مالک کی بارگاہ میں 20 سال تک میں نے گزارے، علم حاصل کرنے کے لیے میں وہاں گیا. 20 سال تک میں نے گزارے. 20 سال میں سے 18 سال میں نے ادب پہ حاصل کیا. 20 سال میں سے 18 سال میں نے امام مالک کی بارگاہ میں ادب حاصل کیا، اور 2 سال تک علم حاصل کیا. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے رخصت ہونے لگا اور جب میرے شعور کی پختگی ہوئی، تو مجھے یہ احساس اور ادراک ہوا کہ جو 2 سال میں نے علم حاصل کیا ہے وہ بھی میں نے خسارہ کیا، وہ بھی مجھے ادب حاصل کرنا چاہیے تھا. آپ اندازہ لگا لیں، یعنی 20 سال میں سے 18 سال ادب حاصل کیا اور 2 سال علم حاصل کیا، لیکن اس پہ بھی وہ جب ان کو شعور آیا کہ آپ فرما رہے ہیں، جب مجھے علم شعور آیا تب مجھے احساس ہوا کہ مجھے وہ 2 سال بھی ادب حاصل کرنا چاہیے. آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں. بزرگان دین کیا کمال بات کرتے ہیں علم اور ادب کی اہمیت کے بارے میں. بڑا پیارا جو ہے واقعہ، یا آپ بات کر لیں کہ ایک بہت زبردست بات کرتے ہیں بزرگان دین کہ علم اور
ادب انسان کی زندگی میں اتنا ہونا چاہیے کہ آٹے جتنا انسان کے پاس ادب ہو اور نمک جتنا انسان کے پاس علم ہو، تب جا کے وہ انسان کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے۔ کیا کمال، یعنی سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ تک یہ میسج پہنچا رہا ہوں، یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ ادب کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آٹے جتنا انسان کے پاس ادب ہونا چاہیے اور نمک جتنا انسان کے پاس علم ہونا چاہیے، تب جا کے انسان کی زندگی اور انسان خیر کا باعث بنے گا۔ لیکن آج ہماری زندگی اس کے بالکل اپوزٹ ہے، جس وجہ سے سارے معاشرے میں آپ جو پریشانیاں اور ٹینشن اور تباہیاں اور یہ خرابیاں نظر آ رہی ہیں، ساری وجوہات یہ ہیں۔ تو ادب والے پہلو سے تو ہم کوسوں دور ہیں، ہمیں تو ان چیزوں کا ادراک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ادب کی جو نعمت ہے اس سے نوازے اور ہماری زندگیوں میں خیر کا باعث بنائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔